كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون. محترم سامعین کرام، معزز علماء جماعت، نوجوانان ملت اسلامیہ اور بمبئی جیسے اہم شہر میں اور مہاراشٹر کی دوسری اہم شخصیات جو حضرات میری عمر کے لحاظ سے میرے والد یا میرے بڑے بھائی کے درجے میں ہیں، انتہائی احترام اور وقار کے ساتھ میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سے وہ کام لے جو کام اس نے جماعت کی شکل میں اور جمعیت کی شکل میں اور جماعت اہل حدیث کی شکل میں خالص کتاب و سنت کی بنیاد پر ماضی میں ہمارے اسلاف سے لیا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اجتماعیت کے موضوع کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ ہماری جماعت کا انتشار، ہماری جماعت کا اختلاف، ہماری جماعت کے اندر غلط فہمیاں اور ہماری جماعت کے اندر کسی بھی انداز کا کوئی اتار چڑھاؤ، یہ اسلاف کے منہج کے صریح خلاف ہے۔ ہمارے اسلاف کا منہج، ہمارے اسلاف کا طریقہ، ہمارے اسلاف کا جو بھی طریقہ تھا وہ سارا کا سارا اس بات پر مبنی تھا کہ وہ اجتماعیت کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور آپس میں غلط فہمیوں کو دور کر کے صحیح انداز سے کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ ان کے درمیان وقتی طور پر کسی اجتہادی غلطی کی وجہ سے، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، کسی غلط شعور کی وجہ سے، کسی غلط بات کے آ جانے کی وجہ سے ذاتی طور پر اختلاف ہوا ہو، کچھ جنبش اور رنجش رہی ہو، لیکن انہوں نے کتاب و سنت کے نام پر جو بھی کام کیا، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے نام پر جو بھی کام کیا، اس میں ان کے اندر جماؤ تھا۔ صحابہ کرام کی مثالیں، تابعین اعظام کی مثالیں، ائمہ اربعہ کی مثالیں، محدثین کرام کی مثالیں اور کتب ستہ کے مؤلفین اور دوسرے محدثین، دوسرے فقہاء کرام اور موجودہ دور تک سعودی عرب کے بڑے علماء کرام، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تک اور سارے کے سارے لوگ اس کی جیتی جاگتی مثال ہیں۔ ان لوگوں نے خدمت حدیث کے لیے، خدمت دین کے لیے، خدمت منہج کے لیے، اجتماعیت کے صحیح مفہوم کو قائم کرنے کے لیے اور خالص کتاب و سنت کی ترویج، خالص کتاب و سنت کی نشر و اشاعت اور خالص کتاب و سنت کی دعوت و تبلیغ کے لیے جو جتن کیے، جس انداز سے قربانیاں دیں، یہ ساری کی ساری مثالیں ہمارے لیے جیتی جاگتی مثالیں ہیں۔ یہ مثالیں اگر ہم نہیں دیکھیں گے، ان مثالوں کا اگر ہم مطالعہ نہیں کریں گے، ان مثالوں کے مطابق اگر ہم اپنی نئی نسل کی تربیت نہیں کریں گے، ان مثالوں کو سامنے رکھ کر اگر ہم اپنی زندگی کو نہیں ڈھالیں گے تو کوئی دوسری نسل ایسی نہیں جو کتاب و سنت کی حامل ہو، جو کتاب و سنت کے بارے میں اس بات کا شعور رکھتی ہو کہ ضعیف حدیث کیا ہے، موضوع حدیث کیا ہے، جو کتاب و سنت کے بارے میں اس بات کا شعور رکھتی ہو کہ کھری باتیں کیا ہیں، کھوٹی باتیں کیا ہیں، جو کتاب و سنت سے متعلق اس بات کا شعور رکھتی ہو کہ کتاب و سنت کی حقیقی تعلیم کیا ہے اور کتاب و سنت کے نام پر دوسرے انداز کی ڈھونگے کر کے ائمہ اکرام کے اقوال کے بہانے سے
اولیاء کرام کے اقوال کے بہانے سے، تقلید شخصی کے بہانے سے اور مختلف انداز کی توجیحات کے بہانے سے وہ کس انداز سے گل کھلا رہی ہے، یہ ایسی کوئی جماعت موجود نہیں۔ ہماری جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اتحاد و اتفاق پیدا کر کے، اجتماعیت پیدا کر کے، کتاب و سنت کا سچا شعور پیدا کر کے اور اجتماعیت کی مثالیں قائم کر کے اپنے اسلاف کا مطالعہ کرے۔ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہمارے لیے صحابہ اکرام کی سیرت، ہمارے لیے ائمہ اربعہ کی سیرت، ہمارے لیے محدثین کرام کی سیرت بالکل واضح شکل میں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری نوجوان نسل، ہماری نئی نسل یہ سمجھ سکے کہ ہمارے اسلاف نے کیسی زندگی گزاری، ہمارے اسلاف یہود و نصارہ کی تقلید سے کس انداز سے بھاگتے تھے۔ ہماری نئی نسل کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ہماری نئی نسل یہ سمجھ سکے کہ باپ مر جاتا ہے تو صلاۃ جنازہ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ ہماری نئی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر باپ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے احترام، اس کی عیادت کے سلسلے میں کون سے ضوابط اور کون سے اصول کا خیال کیا جانا چاہیے۔ ہماری نئی نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، اجتماعی شکل میں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری نئی نسل کس انداز سے اپنے بڑوں کا احترام کر کے، اپنے بزرگوں کا احترام کر کے، گزری ہوئی شخصیات کا احترام کر کے کس انداز سے بہتر انداز کی زندگی گزار پائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ٹی وی اور ویڈیو، انٹرنیٹ اور موبائل فون پر غلط انداز کی چیزوں کا استعمال کرتے کرتے ہماری نسل اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کے ہاں اپنے بزرگوں کا احترام ختم ہو جائے، اس کے ہاں قرآن مجید کی توہین شروع ہو جائے، اس کے ہاں شیعہ اور دوسرے ایسے فرق اور ایسے قبائل کی تقلید شروع ہو جائے جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، جو قرآن مجید کو ناقص قرار دیتے ہیں، جو قبر پرستی کو جائز قرار دیتے ہیں، جو وسیلے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہمارے ذمہ داران، ہمارے سرپرستان اور ہماری تمام کی تمام قوم آگے آئے، نوجوان نسل جاگے اور اس کے اندر یہ شعور پیدا ہو کہ کتاب و سنت کی نشر و اشاعت، کتاب و سنت کی ترویج کیسے کی جائے گی۔ موضوع خطابت ہے، تمہید لمبی ہو گئی، وقت کم ہے۔ موضوع خطابت ہے اجتماعیت، اہمیت اور طریقہ کار۔ اجتماعیت یعنی انسان کتاب و سنت پر اجماع کر کے، کتاب و سنت پر آپس میں اتفاق حاصل کر کے اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اور تفرقہ سے اپنے آپ کو دور رکھے، بدعات کو اختیار کرنے سے دور رکھے، شرکیات کو اختیار کرنے سے دور رکھے اور ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے سے دور رکھے جو اس کو کتاب و سنت سے دور کرتی ہیں۔ اور اس چیز کی ایک ہی بنیاد ہے، جیسا کہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے اور خود اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس بات کی وضاحت کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارا امیر، تمہارا ذمہ دار، تمہارا ولی امر تم کو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اس روایت کریمہ کو سامنے رکھ کر اگر اوامر اور معروف کا حکم دیتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق تمہارے سامنے فیصلہ کرتا ہے تو اس کی اطاعت کرو، لیکن یاد رکھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی بات میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، چاہے اجتہادی غلطی ہو، چاہے کتاب و سنت کے مسائل میں غلطی ہو، چاہے نماز کے مسائل ہوں، چاہے زکوٰۃ کے مسائل ہوں، چاہے حج کے مسائل ہوں، چاہے تلاوت کلام پاک کے مسائل ہوں، چاہے کسی بھی عبادت یا دین سے تعلق رکھنے والے کسی بھی مسئلے کے مسائل ہوں، اگر اس میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ اس سلسلے میں، اس بارے میں اور اس سٹیج پر پہنچنے کے بعد جب انسان کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ولی امر کی گنجائش نکل گئی، ولی امر کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کو حرف آخر قرار دیا اور یہ فرما دیا کہ تم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارو۔ تو یہ اجتماعیت صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نمایاں تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان صحابہ اکرام کے سامنے کیوں نہ آ جائے، ایک ہی فرمان ہو اور اس کے بعد صحابہ اکرام اتفاق کرنے اور اجماع کرنے اور اجتماعیت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کے لیے راضی ہو جایا کرتے تھے۔ آپ حضرات کے سامنے اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و مسائل کا پاس و لحاظ کرنے والے صحابہ کرام کسی بھی مسئلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کیا کرتے تھے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا حادثہ سامنے آیا اور اس کے بعد اختلاف ہوا کہ کس کو خلیفہ متعین کیا جائے، اگرچہ واضح اشارات موجود تھے، ایک صحابی رسول نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی جامع روایت ذکر کی کہ الائمۃ من قریش، کہ قریش سے ائمہ کا انتخاب کیا جائے گا، قریش سے خلفاء کا انتخاب کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس قبیلے کو خلافت کا مستحق قرار دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی روایت نے تمام اختلافات کو رفع کر دیا، ختم کر دیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تمام لوگوں کا اجماع ہو گیا کہ ان کو خلیفۃ الوقت متعین کر دیا جائے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کیسے حواس باختہ تھے، کس انداز سے ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوش کھوتے ہوئے عجیب باتیں شروع کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر لگایا اور فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اے لوگو سن لو، عمر بن خطاب تمہاری رائے کی تائید میں اگرچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بہت سی آیتوں کا نزول فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بہت سارے فضائل ذکر کیے ہیں، جہاں سے تم گزرتے ہو وہاں سے شیطان بھی نہیں گزر پاتا، لیکن سن لو یہ آیت کریمہ جو تم سے مخفی رہ گئی ہے، سن لو کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی یہ صفات ہیں۔ افإن مات، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے، کسی بڑے قائد کی وفات ہو جائے، کسی بڑی شخصیت کی وفات ہو جائے، تو کیا اس کا مشن ختم ہو جاتا ہے؟ کیا اس کی تحریک ختم ہو جاتی ہے؟ کیا اس کی دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، اس کے وارثین ہوتے ہیں۔ افإن مات، اگر کو وفات پا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی پیٹھوں کے بل پھر جاؤ گے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت کریمہ سنی تو ایسا لگتا تھا جیسے اس سے پہلے میں نے اس آیت کی تلاوت ہی نہ کی ہو۔ یہ اجتماعیت اور کتاب و سنت کے دلائل پر اجماع اور اتفاق حاصل کرنے کی چند مثالیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ رب العالمین کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اے ایمان والو سن لو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ اللہ رب العالمین کی رسی کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کی رسی کی صحیح تعبیر کیا ہے؟ یہ کتاب و سنت کی دوسری شکل ہے۔ اللہ رب العالمین کی رسی قال اللہ اور قال الرسول کا سچا پیغام ہے۔ اللہ رب العالمین کی مضبوط رسی یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا دوسرا نام ہے۔ آپ دیکھیں علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَمَرَهُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ، کہ ان کو اللہ رب العالمین نے اس عظیم آیت کریمہ کے اندر جماعت کو اختیار کرنے، اجتماعیت کو اختیار کرنے اور تفرقہ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ان حبل اللہ هو الجماعہ، کہ اللہ رب العالمین کی رسی یہ جماعت ہے، جس جماعت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، جیسا کہ بے شمار دواوین سنت کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ افترقت الیہود والنصارى على 72 فرقہ، کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں تبدیل ہو گئے، 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں تبدیل ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، کہ ساری کی ساری جماعتیں، سارے کے سارے افکار، سارے کے سارے مکاتب فکر کے حاملین، جن کی بنیاد شرکیات پر ہے، جن کی بنیاد بدعات پر ہے، یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ وہ کون سی جماعت ہے؟ تو بعض روایات میں ہے ہی الجماعہ، یہ جماعت ہے جو جماعت کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارے۔
اور بعض روایات میں ہے ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ اکرام آج کے دن موجود ہیں. یعنی اس جماعت کا منہج، اس جماعت کا طور طریقہ، اس جماعت کا وطیرہ، اس جماعت کے اصول اور ضوابط کی تعیین کر دی گئی کہ یہ جماعت جو جماعت حقہ ہے، یہ جماعت جو کتاب و سنت کی حامل ہے، اس جماعت کا طریقہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا عین منہج ہے، عین مسلک ہے. یہی لوگ حقیقت میں کتاب و سنت کے حاملین ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ، اور بعض آیات میں ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ. بلا شبہ یہ میری امت، یہ ایک امت ہے. اس امت کے اندر فروعی مسائل کو لے کر بسا اوقات اجتہاد کی غلطی کی وجہ سے، فہم کی غلطی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے بعض مسائل میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کی بنیاد کتاب و سنت ہے، عقیدہ ان کی بنیاد ہے. کتاب و سنت کے ذریعے جو دلائل ان کو اخذ ہوتے ہیں وہی ان کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ان کی بنیاد نہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ امت امت واحدہ ہے، ایک امت ہے جو کتاب و سنت کے مطابق چلتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو ربوبیت میں، میری عبادت کرو الوہیت میں، میری عبادت کرو اسماء و صفات میں، اور تنہا میری عبادت کرو. ایک جگہ عبادت کو خاص کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت اسلامیہ جو امت واحدہ ہے، جو متفقہ امت ہے، جو اجماعیت کے ساتھ کتاب و سنت پر عمل کرتی ہے، وہ تنہا اللہ رب العالمین کی عبادت کرتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے لیے انسانیت کو اور جناتوں کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، پیدا فرمایا. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرتے رہو. تمام معاملات میں ایسا نہ ہو کہ تمہارا مطمح نظر ائمہ کے اقوال ہوں، ایسا نہ ہو کہ تمہارا مطمح نظر کتاب و سنت کے اندر توجیحات ہوں، ایسا نہ ہو کہ تمہارا مطمح نظر کتاب و سنت کی تعویل ہو، بلکہ کتاب و سنت کے مطابق تم زندگی گزارو. یہی تمہاری بنیادی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ یرضی لکم ثلاثہ، ان اللہ یرضی لکم ثلاثہ، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو اپنی رضا قرار دیا ہے، اپنی خوشنودی قرار دیا ہے. اس کے بعد فرمایا ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. صحیح مسلم کی روایت ہے، اور صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں ہے وان تناصحوا من واللہ اللہ امرکم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضامندی پر مبنی ہیں. وہ پہلی چیز کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. دوسری چیز کہ اللہ رب العالمین کی رسی کو یعنی کتاب و سنت کو اور سنت میں صحیح احادیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جائے. ولا تفرقوا، اور افتراق نہ پیدا کیا جائے، تفرقہ نہ پیدا کیا جائے، انتشار نہ پیدا کیا جائے. کتاب و سنت کے نام پر نئے نئے مدرسے اور نئے نئے مکاتب فکر کھول کر امت کے اندر انتشار نہ پیدا کیا جائے، بلکہ اسی پر جمے رہو. اور دوسری روایت جو ہے اس میں فرمایا کہ اپنے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تمہارا ولی امر اور تمہارا ذمہ دار قرار دیا ہے، ان لوگوں کی اطاعت کرو، ان کے ساتھ نصح اور خیرخواہی کرو، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. اس معروف آیت کریمہ کے اندر علماء کرام کے اقوال کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین نے 3 چیزوں کو اتفاق اور اجتماعیت پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے. پہلی چیز اللہ رب العالمین کی وحدت، جس کو وحدت العقیدہ کہا جا سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس کے بعد دوسری چیز وحدت المصدر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَأَن تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ رب العالمین کی کتاب
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت کو اختیار کر لو، یہ وحدت المصدر ہے۔ اسی سے اپنے دینی مسائل مستنبط کرو، اسی کے ذریعے سے زندگی گزارو، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالو، اور اسی کے مطابق اپنی تجارت کو پروان چڑھاؤ، اسی کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کرو، اسی کے مطابق لوگوں کے ساتھ تعامل کرو، اور اسی کے مطابق رہن سہن اختیار کرو۔ ساری کی ساری چیزوں میں کتاب و سنت کو اختیار کرو، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز وحدت القیادہ، قیادت کی وحدت، یعنی انسان اس بات کا خیال کرے کہ کتاب و سنت کی بنیاد پر جو افراد ہمارے درمیان صحیح فیصلہ کرتے ہیں ان کی باتوں کو مانا جائے، قبول کیا جائے، اور ان کی ماتحتی میں زندگی گزاری جائے، یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد اجتماعیت کی اہمیت خطابت کا دوسرا موضوع ہے، دوسری شق ہے اجتماعیت کی اہمیت۔ اجتماعیت بہت سارے ناحیوں سے بہت اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی فتح یابی جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اجتماعیت کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں اور ساری کی ساری چیزوں میں۔ اسی طرح سے ترمذی کی حسن روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ رب العالمین کی مدد اور اللہ رب العالمین کا ہاتھ یہ جماعت پر رہتا ہے، متفرق افراد پر نہیں۔ اجتماعیت کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ قیامت میں نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7 ایسے آدمی ہیں جو قیامت کے دن کامیابی حاصل کریں گے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے تلے ان کو جگہ ملے گی، یہ عظیم فضیلت دستیاب ہوگی۔ وہ لوگ، ان میں 7 لوگوں میں سے ایک آدمی، 2 وہ آدمی جو اپنے درمیان اللہ رب العالمین کی محبت کو بنیاد بنا کر، اللہ رب العالمین کی اطاعت کو بنیاد بنا کر محبت پیدا کرتے ہیں، اسی پر جمع ہوتے ہیں اور اسی پر ان کے درمیان تفریق پیدا ہوتی ہے، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح سے یہ رفع درجات کا سبب ہے، ضلالت و گمراہی سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ، موطا کی حسن روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑی ہیں، 2 چیزیں، جب تک ان 2 چیزوں کو اختیار کر کے رکھو گے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے، تب تک گمراہ نہیں ہوگے بلکہ جنت کے صراط مستقیم پر چلتے رہو گے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضلالت و گمراہی سے دوری کا ذریعہ قرار دیا۔ اسی طرح سے اجتماعیت کے ذریعے انسان کو قوت، طاقت اور مضبوطی اختیار ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مسلمان، ایک ایماندار مسلمان کی مثال دوسرے بھائی کے لیے اسی طرح سے ہے جیسے ایک عمارت کی مثال ہوتی ہے، جس میں سے ایک اینٹ، ایک پلر اور ایک دیوار دوسری دیوار کو تقویت پہنچاتی ہے۔ مومن اگر اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ دنیا کے اندر مضبوطی اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تحفظ کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ وَالْقَاصِيَةَ مِنَ الْغَنَمِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے ضروری ہے کہ جماعت کو اختیار کرو، کیونکہ بکری جو اپنے ریوڑ سے پچھڑ جاتی ہے اسی کے اوپر بھیڑیا حملہ کرتا ہے۔ جماعت کو اختیار کر کے اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ اجتماعیت کوئی معمولی چیز نہیں، یہ اجتماعیت چیلنجوں کا سامنا کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، یہ اجتماعیت
قبائلی نظام اور برادری کے تعصب سے انسان کو دور کرتی ہے۔ یہ اجتماعیت معاشرے کے اندر برکت پیدا کرتی ہے۔ یہ اجتماعیت آپسی تعارف اور ایک دوسرے کے ساتھ لین دین اور تجارت کی ترقی کو دعوت دیتی ہے۔ یہ اجتماعیت دشمنوں پر رعب طاری کرتی ہے۔ یہ اجتماعیت اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپس میں منافست کی خوبو پیدا کرتی ہے کہ انسان ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی صلاحیت پیدا کرے اور ایک دوسرے سے ترقی کر کے کتاب و سنت کی خدمت کرے۔ اسی طرح سے اس اجتماعیت کے ذریعے شیطان رسوا اور ذلیل ہوتا ہے اور شیطان دور دور تک مسلمانوں کو بہکانے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اجتماعیت کی مثالیں آپ کو دیکھنی ہیں تو دیکھیں، چند مثالیں ذکر کر کے میں خطبے کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اجتماعیت کی کوئی بھی ایسی دعوت، کوئی بھی ایسی عبادت، کوئی بھی ایسا مسئلہ کتاب و سنت کا موجود نہیں ہے۔ ارکان اسلام کو لے لیں، ارکان ایمان کو لے لیں، تلاوت کلام پاک کو لے لیں، ہر جگہ اللہ رب العالمین نے اسی کا حکم دیا۔ 5 وقتہ نماز میں تمام مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنی مسجد کے اندر اجتماعیت کے ساتھ جمع ہوں، ایک امام کے پیچھے نماز ادا کریں اور ایک دوسرے کی خبرگیری کریں، ایک دوسرے کی صحت پوچھیں۔ اور اس کے بعد اسلام کا جو صحیح طریقہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے لیے پورے علاقے کی ایک جامع مسجد کے اندر پورے علاقے یعنی تمام مساجد کی بھیڑ، تمام مساجد کے جو بھی اجتماعات ہیں وہ سب ایک مسجد کے اندر جمع ہو جائیں، ایک امام کا خطبہ سنیں اور اس کے بعد اجتماعیت کا اظہار کر کے وہ ایک دوسرے سے الفت اور محبت پیدا کریں۔ آپ دیکھیں، اس سے بڑا اجتماع حج کا اجتماع ہے، اس سے پہلے عیدین کے اجتماع ہیں۔ عیدین کے اجتماعات میں مسنون عمل یہ ہے کہ کئی مساجد جمعہ کی اجتماعات اور بھیڑیں ایک عیدگاہ میں جمع ہو کر اللہ رب العالمین کی تکبیر پکارتے ہوئے جائیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں اور کتاب و سنت کی علو اور کتاب و سنت کی سربلندی کے لیے، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے ایک دوسرے سے ملیں، ایک دوسرے کے سامنے خوشی کا اظہار کریں، ایک دوسرے کے گھر جائیں۔ یہ اجتماعیت کی ایک مثال ہے اور انسان کی زندگی میں سب سے بڑا اجتماع جس کو استطاعت کی صورت میں اللہ رب العالمین نے واجب قرار دیا ہے وہ اجتماع حج کا اجتماع ہے۔ حج کے اجتماع میں پوری دنیا سے کئی لاکھ مسلمان ایک جگہ، ایک لباس میں، ایک جیسی تکبیرات کے ساتھ ایک امام کے پیچھے ایک ہی گھر کی طرف اور ایک ہی میدان کی طرف قصد کر کے بڑھتے ہیں اور اجتماعیت کے مظاہر ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو امت توحید بنایا ہے، امت اجتماع بنایا ہے اور اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے اجتماعات مسلمانوں سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ سن لو کہ اگر کتاب و سنت کے مطابق تم نے زندگی نہیں گزاری تو ایک اجتماع اس سے بڑا ہونے والا ہے، میدان حشر کا اجتماع، جہاں ہر انسان کو اسی صلاۃ جمعہ کے لیے، جہاں ہر انسان کو اسی حج بیت اللہ کے لیے، جہاں ہر انسان کو اسی 5 وقتہ نمازوں کے لیے، جہاں ہر انسان کو کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، جہاں ہر انسان کو اجتماعیت کے حقیقی تصور کو پیدا کرنے کے لیے جواب دہی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین اور فرشتوں کے ذریعے سے سوال کیے گئے سوالات کا جواب دینا ہے۔ اگر اس اجتماع میں کامیاب ہو گئے تو جنت تمہارا مقدر بنے گی اور ناکام ہو گئے تو اللہ رب العالمین عذاب کے حوالے کر دے گا۔ اللہ رب العالمین ہماری جماعت کو بالخصوص اور پوری امت اسلامیہ کو بالعموم اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ سیاست میں پڑھنے کے بجائے اجتماعیت پیدا کریں، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت ہمارا ہدف اول ہو، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہمارا سب سے اولین فریضہ ہو۔ کتاب و سنت کے مطابق اگر ہم زندگی کو ڈھالیں گے تو یہ مسائل ہمارے سامنے نہیں آئیں گے جن مسائل سے ہم دوچار ہیں۔ کوئی کسی کی طرف، کوئی کسی کو اپنا قائد مانتا ہے، کوئی کسی کو اپنا قائد مانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اجتماعیت کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو جماعت بدقسمتی سے کتاب و سنت کی حامل تھی لیکن بدقسمتی سے اسی جماعت کے درمیان تفرقہ پیدا ہو گیا، بدقسمتی سے وہی جماعت منتشر ہو گئی، بدقسمتی سے اسی جماعت کے افراد ادھر ادھر پھیل گئے، جبکہ ان کی ذمہ داری تھی کہ صحابہ کرام کے اسوے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور ائمہ اربعہ کی سیرت کو اور سارے محدثین کرام کی سیرت کو سامنے رکھ کر یہ اس بات کی کوشش کرتے کہ کتاب و سنت کے ایک ایک عقیدے کے تحفظ کے لیے
کوئی جیل میں فوت ہو جاتا، کوئی کوڑے کی سزا کھاتا، کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرتے ہوئے احد کے مقام پر اپنی جانیں دے دیتا، کوئی بدر کے مقام پر کفار و مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ میں اڑ جاتا، لیکن کتاب و سنت پر آنچ آتی، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس سے وہ ہمیشہ دفاع کرتے۔ اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت پر متحد ہو سکیں، ہم کتاب و سنت پر اتحاد اختیار کر کے کتاب و سنت کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں، چاہے بدعات ہوں، چاہے شرکیات ہوں، چاہے جو بھی چیزیں ہوں، ان سے توبہ کر کے کتاب و سنت پر اتفاق پیدا کریں، اجتماع پیدا کریں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ